پھر ایک مرتبہ بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. درود پڑھیے محمد آل محمد. آج کی ہماری یہ گفتگو گزشتہ سے پیوستہ. گزشتہ ہفتہ یعنی پچھلا بدھ. ہماری بدھ کے روز کلاس ہوتی ہے تو گزشتہ یعنی پچھلا. گزشتہ سے پیوستہ یہ اردو زبان کی چاشنی ہے اور لکھنؤ کی زبان کی یہ خوبصورتی ہے. چونکہ ہم نے لکھنؤ کے بزرگوں کے ساتھ ہم نے کچھ بچپن کا دور اور جوانی کا دور گزارا تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اردو کی سلالت اور اردو کی چاشنی میری سامعات ذاکرات کے ذہن کے اندر رچ اور بس جائے. اچھا لگتا ہے کہ منبر پر ایسی زبان استعمال کی جائے کہ جو بہت ہی کشش والی زبان ہو. آ گیا تھا پانی, کیا ہو گیا؟ رکھو رکھو. کشش والی زبان ہو. تو پہلی بات جو میں اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں, 6-7 قسم کے خطبات منبر پر پڑھے جا رہے ہیں اور وہ خطبے عام طور پر میں بھی پڑھتا ہوں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا. یہ والا پورا خطبہ جو ہے علامہ رشید ترابی مرحوم نے پوری زندگی یہ خطبہ پڑھا. لیکن دوسرے علماء الگ الگ قسم کے خطبے پڑھتے ہیں. 2 خطبات یاد کریں. ایک الحمدللہ الذی ہدانا والا, یہ پورا خطبہ آپ کو مل جائے گا, میں بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, یا میرے یوٹیوب کلپس دیکھیں گی یا مجالس دیکھیں گی جس کا لنک میں نے پچھلے ہفتے جہاں لکھ دیا تھا, تو آپ کو یہ خطبہ وہاں پہ مل جائے گا. اور ایک خطبہ میں نے ابھی جو تلاوت کیا ہے, یہ خطبہ خاص طور پر میں اس وقت پڑھتا ہوں کہ جب کوئی شہادت کی مجلس ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین. پھر والصلاۃ والسلام. 2 الفاظ, مثلا کوئی سارے ثواب کی مجلس پڑھنی ہے, سویم کی ہے, چہلم کی ہے, برسی کی ہے, تو آپ یہ خطبہ یہ تلاوت کریں. اور ولادت کا جشن ہو تو پھر آپ الحمدللہ الذی ہدانا والا
یہ خطبہ جو ہے تلاوت کریں. یہ ابتدائیہ میں 2 وجوہات کی بنا پر بیان کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو گاڑی ہے وہ گاڑی نہیں ہے، وہ پتلی ہے. پتلی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی دیر سے آتی ہے. اب ظاہر ٹائم ہو گیا تو کلاس مجھے اسٹارٹ تو کرنی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی قیمتی بات بیان کی جائے کہ جو مستورات یہاں پر تشریف فرما ہے ان کا ٹائم بھی صرف نہ ہو اور ان کے ذہن میں بھی کوئی بات واضح ہو جائے اور اچھا ایک معقول نقطہ جو ہے ان کے ذہن میں واضح ہو جائے. آئیے اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. آغاز کلام میں ایام شہادت معصوم کونین جو 2 تاریخیں ہیں، اب ہم اس تاریخ میں داخل ہوئے ہیں کہ جو خاص طور پر 14 جمادی الاولیٰ یعنی کل ہے، آج 13 ہے. ہمارے ہاں 3 تاریخیں قدیم زمانے سے یہ منائی جاتی رہی ہیں جمادی الاولیٰ کی. بعد میں ایران و عراق کے حوالے سے 3 جمادی الثانی کی تاریخ یعنی 40 دن، 75 دن اور 95 دن، یہ 3 جو روایتیں ہیں اس کی مناسبت سے ان تاریخوں کو متعین کیا گیا. ہم نے بھی ہمارے استاد سے پوچھا کہ علماء بیٹھ کر مل کر ایک تاریخ طے کر لیں کہ یہ ولادت کی تاریخ ہے، یہ وفات کی تاریخ ہے، یہ شہادت کی تاریخ ہے. تو ہمارے استاد محترم مرحوم آغا سید محمد علی حسینی شاہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمیں ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور تاریخ میں جب 2 روایتیں یا 3 روایتیں موجود ہوں تو ہمیں ہر تاریخ کی روایت کا احترام کرنا چاہیے. اور ظاہر ہماری وابستگی تو ایک زمانے میں یہ 14 تاریخ مشہور تھی، لیکن بعض لوگ اب 13 کر رہے ہیں، لیکن اصل تاریخ 14 ہے. اچھا چاند کا حساب ایک دن آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، تو 12 13 14 1 2 3 یہ ساری تاریخیں ان تاریخوں میں خیال کرنا چاہیے. پتہ نکاح کی کوئی تقریب ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ بڑی ہی مشہور آیہ مبارکہ ہے. اور ایک بات جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، میں نے یہاں پر نقی ہاشمی صاحب تشریف لائے تھے تو میرے پاس بھی ان کی تقریر آئی، اور کل رات میں نے ان کی پوری تقریر سن لی تھی. نقی ہاشمی صاحب، میں ان کے بارے میں خود ان کے بارے میں کیا کہوں، ان کی والدہ مرحومہ نے مجھ سے مجلسیں پڑھوائیں جب نقی ہاشمی شاید دنیا میں بھی نہیں تھے، یا دنیا میں ہوں گے تو بالکل بچے سے تھے. خود انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ہمارے گھر آتے تھے مجلسیں پڑھنے کے لیے. یہی مسلم لیگ کوارٹر میں یہ لوگ رہتے تھے، اور بہرحال ان کے پورے، ان کی والدہ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں، تو میرے لیے یہ سب شناسا ہیں. اور میں نے تقریر سنی پوری ان کی عدالت کے نظام میں. جو بات میں کہہ رہا ہوں میں ان کا نام کیوں لے رہا ہوں اور کیوں بتا رہا ہوں، اور یہ کٹنگ کر کے میں یہ کلپ ان کو بھیج بھی دوں گا. یہ میں اس سے بتا رہا ہوں کہ میں نے 90% علماء کو دیکھا، ذاکرین کی باتیں چھوڑے، علماء کو دیکھا کہ سرنامہ کلام میں آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر پوری تقریر میں اس آیت کے ضمن میں کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. ابھی 5 مجالس میں نے پچھلے سال کی ایام فاطمیہ کی آغا انور علی نجفی صاحب کی سنی. میں نے تقریر کا میٹر اچھا تھا، ہم اپنے انداز سے سنتے ہیں. آیت یہی تلاوت کی انہوں نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لیکن نہ آیت کا حوالہ دیا نہ تقریر میں. 5 تقریروں میں انہوں نے اس آیت پر
کوئی گفتگو کی ہی نہیں. اچھا ذاکرین اگر یہ کام کریں تو ہمیں برا نہیں لگتا کہ جناب علی ٹھیک ہے وہ ذاکر ہیں، ان کو کیا معلوم، یا معلوم بھی ہو تو تفسیر کی بحث میں وہ جاتے نہیں ہیں. لیکن ایک عالم کہ جن کے والد نے خود تفسیر کوثر کا ترجمہ اور حاشیہ لکھا، یعنی میں نے تو پوری وہ مجلسیں ساری سنی، 5 مجلسیں ان کی، لیکن میں یہ بات ظاہر میں ان کی تنقیص نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت بڑے عالم ہیں. میری ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی تو مجھے ایک جملے پر جو میں نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا تو مجھے ان کا جواب بہت اچھا لگا تھا. صاف صاف انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. یہ جواب اتنا پیارا جواب ہے کہ ایک عالم امانے والا یہ کہے کہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، میں دیکھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ بات بالکل دو تو مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نہیں معلوم، میں کوئی سرونی کا دعویٰ کرنے والا عالم تھوڑی ہوں کہ جناب سوال آئے گا اور جواب دے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں معلوم تو نہیں معلوم. اچھا ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں بعض باتیں دقیق ہوتی ہیں. بہرحال میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. بہت اچھا لگا، مجھے برا نہیں لگایا میں نے. لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آیت کا سلیکشن کریں اور مجلس پڑھنی ہو تو اسی آیت کے ضمن میں پورا موضوع تیار کریں. یعنی چونکہ آپ ذاکرہ ہیں اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، غیبت کے عنوان سے نہیں کر رہا. اور غیبت یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو وہ ویڈیو سنوا دوں گا، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. تو اب میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت ہے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کا نمبر ہے 9، اور اس آیت کا نمبر یا نشان یا حوالہ ہے 119. بس لکھنے سے زیادہ ذہن میری گفتگو اور میرے الفاظ کی طرف متوجہ رکھیں. لکھنا تو بعد میں بھی ہو جائے گا، آپ مجھ سے کہیں گے میں بھی آپ کو حوالے سارے دے دوں گا انشاءاللہ. اس آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنو. اب یہ پورا ایک موضوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن مجید میں کن مطالب میں آیا ہے. میں علی مختصر ایک لفظ بتا رہا ہوں کہ خدا کلام کرنے والا ہے اور اس کے مخاطب صاحبان ایمان ہیں، اور صاحبان ایمان کے پورے مجموعے میں ہر اہل بیت سے محبت کرنے والا داخل ہے. اور یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی انتہا شہزادی سلام اللہ علیہا مولائے کائنات اور آپ حضور سرور کونین علیہ السلام ہیں. درود پڑھیے محمد علیہ. اے ایمان لانے والوں، رسول اللہ بھی ایمان لانے والے ہیں، مولائے کائنات بھی ایمان لانے والے ہیں، شہزادی بھی ایمان لانے والی ہیں، یہ سب ایمان لانے والے ہیں. البتہ پروردگار عالم نے ان کو ہمارا آقا سید سردار رسول نبی صاحب عصمت بنایا ہے. تو درجات کا فرق ہو گیا، نون واو عین. اب میں یہ لفظ بھی لکھ رہا ہوں اور اس کو توجہ کیجیے گا اور یاد بھی رکھیے گا. یہ لفظ جو ہے کبھی آ جائے گا انشاءاللہ، بیان کریں گے. تو اس کو جو ہے میں لکھ رہا ہوں یہ 9. یہ الفاظ ظاہر عام طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب کون سا لفظ آ گیا، یہ مرئی کون سا لفظ آ گیا، یہ غیر مرئی کون سا لفظ آ گیا. 9 کا مطلب ہے قسم. 9 نون واو عین، 9 کا مطلب ہے قسم. یہ قسم کیا ہے؟ یہ حیوان ہے. 9 انسان، 9 حیوان، یہ 9 قسم. یہ انبیاء ایک 9 ہے، ائمہ ایک 9 ہے. نون واو عین 9 ہے. یہ شاید آپ کے لیے نیا ہو
لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو مشکل ترین بحث میں لے کر جاؤں، اور مشکل ترین بحث آپ کو اس لیے سمجھا دوں کہ فضا ذاکرہ کلاس کی کوئی بچی اگر ممبر پر جائے اور کوئی تعلیم یافتہ خاتون آئے اور آ کر امتحان لینا چاہے کہ دیکھیں بھائی یہ فضا ذاکرہ کلاس میں کیا پڑھ کر آئی ہیں، ذرا جھانکے تو صحیح، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تجربہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم ہمارے ساتھ نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عالم، ہم تو ایسے ہی جاتے ہیں سیدھے سادے، تو وہ عالم جو ہے ایسے صیغے استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، یا وہ ہماری معلومات کو جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ جناب ہم نے یہ صیغہ پڑھا اور یہ صیغہ پڑھا اور ہم نے یوں گھما دیا اور یوں گھما دیا، تو جناب علی یہ ہم نے کیا تو یہ جواب کس طرح سے دے پا رہے ہیں۔ یہ کھیل جو ہے یہ اکثر جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا شو کرتے ہیں، یہ حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں۔ علماء آتے ہیں اور آگے کے بعد جناب وہ ہم سے بھی اس طرح کی بحث کرتے ہیں، یہ لفظ کیسا ہے، وہ لفظ کیسا ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں۔ تو اب پہلا جو فقرہ ہے اس آیت کا، اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کے درجات اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اس میں مرد افضل ہے، عورت افضل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کلیہ بیان کیا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا عام طور پر تفسیر میں مطلب لکھا ہے اللہ سے ڈرو، یا زیادہ مذاق میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور خدا کے سامنے اس قسم کی بات کرنا خدا کی شان کے خلاف ہے، ورنہ خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے ڈریں۔ خدا تو کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو جو رحمان اور رحیم ہو اس سے تو ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، ماں سے ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں، باپ سے ضرور ڈرتے ہیں، کیونکہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ غم کھا جاتی ہے لیکن کبھی غصہ نہیں آتا ہے تو وہ بہت تحمل کرتی ہیں۔ لہٰذا ماں اور باپ میں اکثر جو ہمارے تجربے میں رہا، نہ اماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے، لیکن جب تھے اور ہم چھوٹے تھے تو یہ تجربہ بہرحال ہمیں رہا کہ والد صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا اور اماں نے خبردار کیا بچوں شرارتیں چھوڑ دو، ابا آنے والے، تو ابا سے ڈرا جاتا ہے، اماں سے نہیں ڈرتا، لیکن بعض امائیں کی بڑی سخت ہوتی ہے کہ باپ سے لوگ نہیں ڈرتے اور اماں سے ڈرتے۔ بہرحال یہ جملہ معترضہ میں نے بیان کیا ہے، ممبر پر آپ کے سامنے خواتین ہوں تو ان کی جو کیفیت ہے اس کو آپ اس طرح سے بیان کریں، ایک تربیت کا یہ نسخہ ہے کہ آپ کو کیسے یہ کردار ادا کرنا ہے، یہ ایک ضمنی جملہ ہے۔ اس کے بعد کیا اتقوا اللہ کے معنی اللہ سے ڈرو تقریباً تفسیروں میں لکھا ہے، لیکن میں نے بڑے علماء مراجع اور بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابوں میں دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا یہ جملہ مولا کی ہے؟ اتقوا اللہ، تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ مثلا آئے مطہری شہید، اگر فاطمہ انہوں نے اس کے معنی جو مطالب بیان کیے، اللہ سے ڈرو نہیں، پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ پرہیزگار بن جائے گا پھر وہ لفظ جو قرآن مجید میں لفظ ماں آیا ہے، صادقین، جس طرح سے میرے شادی کارڈ پر جب دعوت نامہ دیا جاتا ہے بقائے اہل و عیال، میں اس کو 10 دفعہ بیان کر چکا ہوں، قرآن مجید میں میم اور عین ماں آیا ہے، جب شادی کا کارڈ چھپتا ہے تو لکھتے ہیں وہ فلاں ابن فلاں میں اہل و عیال، میں میم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میم اور عین اگر آپ نے لگایا ہے تو جناب پروردگار عالم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روحانیت میں یہ ماں جو ہے میں نے جو کہا وہ ماں میں ہے، میں بے جو ہے اس کے معنی بھی ساتھ کے اور ماں کے معنی بھی ساتھ کے ہیں، تو بمائے لکھنا نہیں چاہیے، صرف ماں لکھنا چاہیے، یہ اور نہیں۔ یہ میں نے ایک تصحیح ایک بات بتا دی۔ اب میرا نبی کیا ہے؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر صادقین بھی موجود ہیں اور کاذبین بھی موجود ہیں. یعنی اگر خدا تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں 119 نمبر کی آیت میں یہ کہے کہ تم صادقین کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی صادقین کی مدد کرو، صادقین کے ساتھی بن جاؤ، صادقین جو بھی ہو ان کے مددگار بنو، تو مدد کرنے کے طریقے کتنے ہوں گے اور کیا کیا انداز ہوگا کہ میں مددگار بنوں صادقین کا. فقہ کی کتاب، فقہ کی کلاس اور فقہ داخلہ کلاس کا یہ نقطہ سن لیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اکثر طالب علموں کی بحث کا موضوع ہوتا ہے فاطمہ افضل ہے یا علی افضل ہے. کے پاس ایک بچی آئی، فاطمہ افضل ہے یا علی. اب جملہ اور بچی نے آگے کہا فرمایا شہزادی مدینہ منورہ ہے، میری والدہ بہت رئیفہ ہے، بری ہو گئی ہے، بڑا عجیب اور میری والدہ نے ایک سوال چاہا اچھا اگر جو آپ سے کریں لیکن وہ آ نہیں سکتے، بہت ضعیفہ ہے. دیکھ لیجیے آپ کو یہ جملہ سمجھ اس زمانے میں بہت سب تو تھا نہیں. بیوی کا میں آئی ہوں میرے سوال کا جواب دے دیں. پھول دیکھ لیں. شہزادی نے کہا کہ بتاؤ، اس سے سوال کیا، شہزادی نے جواب دیا. محشر کا دخول کتاب کا اب دو طرح سے روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ اسی سٹنگ میں، اسی محفل میں اس بچی نے 10 سوالات کیے، اور ایک کتاب جو آئے کاظم قزوینی کی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد ہے، جنت لے جانے والے 650 صفحات کی کتاب ہے یہ. جملہ کہا تھا اور ابھی میں ایک جملہ اس باب میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ. یہ رسول خدا کا تو کلام. اب جناب وہ چلی گئی اور آئی، چلی گئی اور آئی، 10 مرتبہ گئی اور آئی، اور ایک سوال کرتی رہی اور جواب لے کے جاتی رہی. دونوں طرح کی روایتیں کتابوں میں ہیں. آپ دیکھیں امام جناب سیدہ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو بہت زحمت دی، جو امام میں نے آپ کو خلیفہ مانے جنت کے لیے ہے، وہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ میں نے آپ کو تنگ کیا. امام تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، دین کے حوالے سے جو چاہو سوال کرو، نہیں مانیں گے، میں ہر وقت حاضر ہوں. مانتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کائنات کی ملکہ، میں ہر وقت حاضر ہوں، سوال کرنا آپ سوال کریں. اس کے بعد شہزادی نے بچی سے کہا کہ مثال کے طور پر ایک چیز کوئی کہے کہ یہ 5 قدم کے فاصلے پر پہنچا دے، یہ آپ نے اٹھایا، گلاس اٹھایا اور گلاس اٹھا کر ہم نے 5 قدم کے فاصلے پر رکھ دیا. اس کی اجرت مثلاً 100 روپے دیں گے. یہ تمثیل بنائی ہے میں نے 100 روپے کی، وہ درہم و دینار کا تذکرہ ہے ادھر، تو 100 روپے ہم لیں گے 5 قدم کے فاصلے پر یہ گلاس رکھ دیں. شہزادی نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے یہ 100 روپے ہیں، یہ 60 قدم کے فاصلے پر گلاس رکھ دو اور اس کی اجرت 1 لاکھ سونے کے سکے بطور اجرت آپ کو دیے جائیں گے. 2 قدم کا جو فاصلہ ہے، تو جب کوئی دین کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو اجر عطا کرتا ہے یہ عرش اللہ سے لے کر پوری کائنات کو محیط ہو جاتا ہے. محیط ہو جاتا ہے یعنی پوری کائنات کے اندر اگر ثواب آ جائے عرش اللہ سے، تو ہم سمجھتے ہیں کراچی بہت بڑا شہر ہے، پاکستان، پھر اس کے بعد آپ پوری دنیا کو سمیٹ لیں، تب بھی وہ زیر عرش کے ایک پورشن میں پہنچے گا. پوری کائنات کا وسیع رقبہ کتنا بنے گا یہ بھی نہیں بیان کر سکتا، کوئی سائنسدان نہیں بیان کر سکتا. تو شہزادی نے کہا کہ 5 قدم 100 روپے، 7 قدم جناب عرش سے لے کر فرش تک اور محیط پوری کائنات، اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو میں تو خوش ہوتا ہوں اور میں خوش ہوتی ہوں فاطمہ کی زبان میں، اور میں خود خوش ہوتا ہوں. اختلاف تو میرے گھر والے بھی مجھ سے کرتے ہیں کہ ہر وقت آپ کا موبائل چلا رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کے فون آتے ہیں.
ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، رات میں فون بند کر دیا کریں، میں فون بند نہیں کرتا، صرف ابھی میں نے سائلنٹ کیا ہوا ہے، خراب ہو جائے کوئی بات ہو جائے الگ بات ہے۔ تو اب جناب علی مجھے معلوم ہے کہ دین کو پھیلانا اور دین کی معلومات لوگوں تک منتقل کرنا یہ فقط دنیا کا اجر نہیں ہے، دنیا کی عزت احترام فاطمہ کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہے، لیکن اس کا اجر جب ہم مقام میں انا للہ میں پہنچ کر اپنی قبر میں پہنچیں گے اور ادھر تختے لگیں گے اور ادھر جو اجر کی بوچھار آئے گی اس کا کوئی انسان دنیا میں اندازہ لگا نہیں سکتا۔ فاطمہ زہرا نے مسائل پھر بیان کیے، حلال و حرام کے مسائل یہ بیان کیے ہیں۔ فاطمہ ہے کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے یہاں بشرا ہوگا، مختلف ذاکرات آئیں گی اور اپنے اپنے انداز سے جناب علی یہ مجالس پڑھیں گی۔ آئیے ذرا بلیک بورڈ کی طرف دیکھیں، بلیک بورڈ پہ دیکھیں، ایک لفظ میں نے لکھا ہے مرائی، ایک لفظ لکھا ہے میں نے غیر مرائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے مرائی کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ کہا ایسی مہار ہوگی کہ لوگ اس مہار کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو آج سے تھوڑی پوچھا ہے یہ اور بچی آئے، آپ تو ظاہر ہے ٹیچر ہے۔ کہا جب بی بی آئیں گی مرائی کیا ہوتا ہے؟ خدا کہے گا جو آنکھ سے نظر آئے اور غیر مرائی جو آنکھ سے نظر نہ آئے۔ بس جواب آپ کا درست ہو گیا، درست پڑھیے محمد علیہ محمد۔ عزت آخرت میں بھی تیری ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا العزت جمیع للہ، عزت کس کی ہے؟ جمیع کی جمیع۔ آپ کے علم میں ہے مرائی اور غیر مرائی، تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، عزت نہیں دی، میں ایک اور بحث شروع کر رہا ہوں کہ میں نے اسے پہلے بھی بتایا، یہ بات میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ عزت چاہیے دوبارہ کیوں بتا رہا ہوں؟ دو صورتیں، یہ ہماری مجلس ریکارڈ ہوگی، اپلوڈ ہو جائے گی، تو اس نے پہلی تقریر میں سنی، کسی نے دوسری سن لی، تو جناب علی وہ مثال ان کے سامنے پروردگار عالم جو ہے وہ غیر مرائی ہے، خدا اتنا عظیم ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، نہ قیامت میں آ سکتا ہے، نہ کبھی، نہ دنیا میں نہ قیامت میں۔ تو صحیح بخاری کی وہ روایت ہے اللہ خیر ڈالے گا اور یہ کرے گا، یہ سب مکتب تشیع میں کنڈیم ہے۔ جب تشیع میں نے کہا تو ایک لفظ اور سن لیں، لفظ تشیع اور تشیع ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ لفظ تشیع ہے یعنی ہم کون ہیں؟ ہم اہل تشیع ہیں، ہم اہل تشیع نہیں ہیں۔ یہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ لیں۔ تشیع کیا ہوتا ہے؟ جنازے کی تشیع ہوتی ہے، جنازہ کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جناب اہل تشیع، یہ اہل تشیع مطلب یہ تشیع جنازہ کر رہے ہیں، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور ہمارا مطلب اہل تشیع نہیں ہے، ہم اہل تشیع ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، لہذا جب ممبر پر بات کریں اہل تشیع کہا کریں یا تشیع کہا کریں، تشیع مت کہا کریں۔ یہ بھی ایک سبق تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بات میں نے بتائی۔ تو خدا نظر نہیں آتا، اور خدا جب نظر نہیں آتا نہ آ سکتا ہے تو خدا چاہتا تو ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے اسے کوئی اچھی چیز دے دیں کچھ کہا، بس پورا قرآن خدا نے، خدا کا کلام ہے، آپ کہتے نہیں ہے کلام اللہ، والدین کے گھر جاتے ہیں، کلام اللہ ہے تبارک و تعالیٰ، کچھ اچھا کھانے کو دیتے ہیں، کلام ہے پروردگار، تو خدا جو ہے کلام کرتا ہے۔ تم کھاؤ۔ نقل صاحب مرحوم کا ایک جملہ ہے یہاں پر بڑا شاندار، ان کی ایک تقریر کے اندر اطاعت اور اتباع کا فرق انہوں نے بیان کیا۔ ان کی جو 5 کتابیں ہیں مجالس کی، اس کے اندر یہ جملہ ہے۔ میں یہ لفظ کیوں بتاتا ہوں کہ نقل صاحب نے کہا اور دلی صاحب نے کہا اور فلانے نے کہا، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ تو سب محروم ہو گئے، تو اللہ ان کی قبر میں یہ ثواب پہنچائے گا کہ ان کی ایک بات 50 سال پرانی بات آج بھی زندہ ہے اور بیان کی جا رہی ہے۔ اور جناب آپ نے بیان کیا کہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا، تو ابھی تو میری قبر تیار نہیں ہوئی ہے، تیار تو ہو گئی ہوگی پتہ نہیں، لیکن زندگی میں بھی ثواب جو ہے وہ مجھے ملتا ہے۔ تو نقل صاحب نے کہا کہ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے،
اللہ کا اتباع نہیں ہوتا. فاطمہ کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ اطاعت کون کی ہوتی ہے؟ اتباع عمل اور فعل کا ہوتا ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا میں نے ہاتھ بلند کیا اور دنیا میں تو آپ نے جب مجلس پڑھی تو آپ نے بھی ہاتھ بلند کیا. کہ بی بی فاطمہ آپ کے گھر والے جا رہے ہیں جس طرح سے میں آپ نے دیکھا نقطے سے نقطہ کیسے نکلتا ہے, نقطے سے نقطہ نکلتا ہے اور فضائل کے نقطے. یہ ام المؤمنین کی روایت ہے کہ میں نے رفتار اور گفتار میں نبی اکرم جیسی رفتار, نبی اکرم جیسی گفتار فاطمہ زہرا کے علاوہ میں نے کسی اور میں دیکھی ہی نہیں. رسول جیسے کلام کرتے ہیں ویسے فاطمہ کلام کرتے ہیں, رسول جیسے چلتے ہیں فاطمہ ویسے ہی چلتی ہے. یعنی دیکھیں بہت سارے اشکال ہوتے ہیں, شکلیں ہوتی ہیں, بھائی آپ کی بہن کی شکل آج ایسی, بھائی آپ کے بھائی کی شکل آج ایسی شکل, تو یہ رفتار اور گفتار کلام جب کرتے ہیں بنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیسے کلام کرتی تھی جیسے نبی کرتے تھے, فاطمہ زہرا کیسے چلتی تھی جیسے نبی چلتے تھے. تو اب جناب پروردگار میں نقطہ جو بیان کر رہا ہوں وہ نقطہ بہت اہم ہے اور اسے توجہ کیجیے. ثانیہ زہرا میں جو ہماری گفتگو تھی وہ بہت جاہد نظر گفتگو ہے, اسی انداز کا ایک فقرہ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. پروردگار عالم کا اطاعت ہوتی ہے, اطاعت ہوتی ہے قول کی, اطاعت ہوتی ہے الفاظ کی, اطاعت ہوتی ہے جملے کی, جو پورا قرآن جو ہے اس کی اطاعت کریں گے. لیکن پروردگار نہ چلتا ہے, نہ بیٹھتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ جاگتا ہے. پروردگار عالم نہ کوئی عمل عملی طور پر انجام دیتا ہے. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پروردگار نے کہا, آپ سنیے غور سے, لیکن اس غور سے پہلے سوال جس میں آپ تھے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا, جو آنکھ سے نہ دیکھنے والی چیز کی نسلوں میں حفاظت کرتا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. لقد اور ایمان کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ آیت قرآن کی آپ کو یاد ہوگی, جو زمانہ میرے لیے آپ قرآن میں تلاش کرنا چاہیں آسان سا طریقہ پیدا ہو گیا. ہمارے پاس ایک کتاب ہے المعجم المحورس, محمد حماد الباقی المصری کی یہ مرتبہ یہ قرآن مجید کی انڈیکس کی کتاب ہے, ڈکشنری نہیں ہے یہ. یعنی پورے قرآن مجید میں کہاں کہاں کون سی آیت لکھی ہوئی ہے ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے فارمولا ہے اس کے تحت انہوں نے لکھ دی ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت, یہ جب تک موبائل نہیں تھا تو ہم اس المعجم سے نکالتے تھے. مثلا یحب ہمیں چاہیے یحبونا, تو ہم ایک فارمولا ہے ثلاث مجرد کا, اس سے ہم وہ آیتیں نکالتے تھے اور لکھتے تھے دل بعد میں. اب نسخہ آسان ہو گیا, گوگل پر جائے اور گوگل پر جا کر لکھے لقد کان لکم, اتنا لکھے گی پوری آیت آ جائے گی. آپ نے جناب علی ٹچ کرنا ہے وہ آیت کھل جائے گی, ایک ٹچ اور کر لیں آیت کہاں لکھی گئی, اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ سے سوال کروں, نبی اکرم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. خدا نمونہ عمل بن کر آ نہیں سکتا, اور خدا کے کلام کا جو نمونہ عمل بنے گا وہ نمونہ عمل بنے گا کون؟ نبی. سارے انبیاء, کیونکہ ہم تو نبی خدا کی امت ہیں, تو میں نبی کہہ رہا ہوں, ورنہ سارے انبیاء. اور جناب قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کہا گیا کہ لقد کان فی اسوۃ حسنہ ابراہیم. حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ دو مقامات ہو گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ امام زمانہ جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل نمونہ اور اسوہ اسے قرار دیتے ہیں امام زمانہ. ماشاءاللہ امام زمانہ ہے, امام زمانہ عادل کا نظام نافذ کریں گے, امام زمانہ کائنات کے رہبر اور تنہا رہبر ہوں گے. وہاں پر حکومتوں کی تقسیم تقریباً ختم ہو جائے گی. اندر امام زمانہ پورا نظام چل رہا ہے, اور امام کیا کہتے ہیں؟ فی ابنت رسول اللہ. محشر ہو چکا,
فی ابنت رسول اللہ، نبی کی بیٹی کی زندگی میں لی میرے لیے، چادر بی بی میرے اسوۃ الحسنہ، میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو جو کائنات کا واحد تنہا، پوری کائنات کا زمانے کا امام ہے، جو نظام عدل قائم فرمائیں گے، اگر وہ آئیڈیل بناتے ہیں تو اپنی جدہ فاطمہ زہرا کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ سب کو مجھ سے ایک شکایت ہوتی ہے، یہ برس ہاں برس کی شکایتیں ہیں لوگوں کی، یہ آپ بہت لمبی لمبی تحریریں کرتے ہیں۔ اب ایک سوال کروں، 1 گھنٹہ تو معمولی سی بات ہے، برداشت نہیں تھی، لیکن میں آپ کا خیال کرتا ہوں 50-55 منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹ لو۔ اور موضوع تو ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شہزادی کا یہ موضوع اتنا طولانی ہے کہ کسی کو انتہا نہیں ہے۔ شہزادی کا خطبہ آپ پڑھیں، نہج البلاغہ، اس کے بعد شہزادی کا خطبہ خطبہ صدر اور دوسرے خطبے کی ہے، جتنی بڑی شخصیت شہزادی کی دعائیں، دانت میں درد ہے شہزادی کی دعا، اتنی بڑی شخصیت بخار ہے شہزادی کی جس کی دعا، تمہید اللہ نے ہم اور غم ہے، ہم اور غم ہو، اپنا بنایا ہوا نہیں ہو، خود ہم نے ٹینشن لے لیا بلا وجہ ہم نے اپنے آپ کو غمزدہ کر دیا، وہ نہیں، حقیقتاً اگر غمزدہ ہے تو شہزادی کی ایک دعا ہے غم اور غم کو دور کرنے کے لیے۔ اس طرح کی دسوں دعائیں شہزادی کی موجود ہیں۔ ذیشان کا جبادی صاحب کی ایک کتاب ہے، میرے پاس نہیں ہے وہ کتاب، لیکن میں نے دیکھی، میرے پاس یہ ساری چیزیں میرا مہد الدہ نامی کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ وہ بہت مہنگی کتاب ہے اور بہت ضخیم ہے، ذیشان صاحب کی کتاب چھوٹی ہے، پتلی ہے اور وہ آسانی سے شاید مل جائے، لیکن میرے پاس نہیں۔ تو اب جناب علی شہزادی کی یہ دعائیں اور خطبہ شہزادی کا، اس خطبے کا آغاز کیا ہے؟ اس خطبے کا آغاز فدق پر مبنی گفتگو نہیں ہے، فدق تو بہت بات کی بات ہے جو اس سے یہ بیان ہے۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھا، اے معصومہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کا دربار ہے اور آپ توحید پہ بات کر رہی ہیں، خدا کی صنعت پہ بات کر رہی ہیں، خدا کی جو قدرت کاملہ ہے اس کی اور خدا کے نظام کی، اور یہ ساری باتیں آپ کر رہی ہیں۔ کوئی مطلب شہزادی کہیں گی کہ اگر حقیقی مانو یہ توحید پرست ہوتے تو نہ علی کا حق خرچ کرتے اور نہ میرا فدق غص کرتے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، لکھیے گا بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں لکھیے گا اور پڑھیے گا کہ اگر یہ توحید پرست ہوتے صحیح معنوں میں تو نہ علی سے خلافت غص کرتے نہ فاطمہ سے فدق غص کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کا عقیدہ اس لیے ان کے دل میں قائم نہیں ہوگا، مرنا ہے حساب کتاب ہوگا۔ یہ 90% لوگ جو ہیں مسلمان شیعہ اور سنی، یہ ان کے قلقلے کی بات ہے، ان کی زبان کی بات ہے۔ قیامت کا عقیدہ اگر ہمارے ذہن میں ہوتا تو نہ چوری ہوتی، نہ ڈکیتی ہوتی، نہ قتل ہوتا، نہ ناموس کی بے احترامی ہوتی، نہ جھوٹ بولا جاتا۔ اس لیے سارے کام ہو رہے ہیں کہ عقیدہ جو ہے یہ زبانی کلامی ہے، دل کی گہرائیوں میں نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ صاحب علیہ وہ مرقع ہے کہ جو زمانے کے امام کے لیے آئیڈیل اور جناب زمانے کے امام کے لیے نمونہ کامل ہے۔ دل پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ظالم ہے وہ انتظار کرتے ہیں، بابا آپ کی تعزیت کے لیے لوگ آئیں۔ پھر پلٹیے اور پلٹ کر سورہ توبہ کی 119 نمبر کی آیت پر آ جائیے۔ پہلا فقرہ کہا ہے ایمان لانے والوں، دوسرا فقرہ قرآن میں آیا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا ایک بس مختصر سی گفتگو ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کیا اتقوا اللہ ایک مختصر سی گفتگو ہے، پورا خزانہ تقوی کے اندر موجود ہے۔ آپ کس کی ماننے والی ہیں؟ امام المتقین کی ماننے والی ہے۔ دروازے پر لاتے مارنا شروع کی بحمد اللہ، جس امام کو مانتے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں امام المتقین۔ اذان میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور ویسے بھی تو اب جناب یہاں پر ایمان کے بعد تقوی کی بات ہے، اور تقوی کے بعد
پوری کائنات کے لوگوں سے کہا گیا کہ معاذ صادقین، صادقین کے ساتھ آ جائیں۔ میں نے آغاز کلام میں یہ لفظ کہا کہ جہاں صادق ہوگا وہاں کاذب ہوگا۔ صادق اور کاذب یہ دونوں پازیٹیو نیگیٹو ہیں۔ جناب علی اس کو ہم پیرالل کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب صادق ہے تو صادق کے ساتھ کاذب بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے مع صادقین، صادقین کی مدد کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین کو پہچاننے کے لیے ہمیں کاذبین سمجھنا ہوگا کہ جب تک کاذب سمجھ میں نہیں آتا جھوٹا، اس وقت تک جناب علی صادق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ ہم ایک طرف لکھتے ہیں صادق، ایک طرف لکھتے ہیں کاذب۔ قرآن نے کہا صادق کی پیروی کرو، کاذب سے بچو، کاذب سے بچو۔ آئیے اب ہم اس بحث میں بات شروع کر رہے ہیں۔ ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ ایک اشارے سوال مولانا تلمین الحسنین صاحب کی روح کو پہنچانا ہے۔ یہی مسجد میں ہماری شاہ کربلا رضویہ میں ان کے انتقال کو شاید 2 سالوں میں ہوتے، ان کی تفسیر، ان کی تعلیم، ان کی کتابیں، فضائل رمضان، ان کی بڑی نایاب کتابیں، فوائد قرآن کی کتابیں ان کی۔ وہ حیدرآباد میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے مونٹریال یا کینیڈا وغیرہ۔ ہماری ان کی دوستی بھی تھی، وہ بزرگ تھے لیکن میرا دوستی رہی ہے ہماری، ایک شفیق انسان تھے۔ جہاں مجلس پڑھتے تھے جناب سیدہ کی، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ کل رات میں نے فیروز کالونی میں ایک مجلس پڑھی، وہاں پر بھی میں نے یہ ان کا نام لے کر بیان کیا۔ نام لے کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ مگر میں اکثر مہمانوں کے ساتھ قسم صاحب میرے اتفاق اور اصول اتفاق کے استاد ہیں، تو میں کوئی چھوٹا ہوا ہوں، ہر آدمی کا کوئی استاد ہوتا ہے، لہٰذا جناب میں نے اپنے استاد کا نام بتایا۔ تلمین الحسنین صاحب نے پیارا نقطہ پڑھا، اور یہ نقطہ کیا تھا؟ صادق اور کاذب۔ کہنے لگے ایک واقعہ ہوا ہو، ایک واقعہ ہوا ہو اور ایک واقعہ 2 لوگ الگ الگ بیان کرنے والے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب علی بیان کرنے والا اگر صادق ہے اور دوسرا بیان کرنے والا اسے بھی اگر صادق کہا جائے تو ایک بیان کرنے والا کچھ اور بیان کرے اور دوسرا بیان کرنے والا کچھ اور بیان کرے۔ اگر رؤیت، یہ بات انہوں نے نہیں پڑھی تھی، یہ بیچ میں بیان کر رہا ہوں، رؤیت کسے کہتے ہیں؟ چاند دیکھنا۔ چاند دیکھا، اور چاند کی گواہی میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا، یہ جملے تلمین صاحب کے نہیں ہیں، لیکن وہ جملے ایک ہی بات میں 2 آدمی ہوں تو 2 الگ الگ باتیں نہیں بیان کی۔ تو میں مثال لے کر آ گیا کہ ایک نے کہا کہ چاند جو ہے اس کا ہم مشرق کی طرف تھا۔ اچھا ہے آپ نے چاند دیکھا، ہم بتائیے کہاں یہ جھکا ہوا تھا مغرب کی طرف۔ اچھا آپ نے چاند دیکھا، جی بتائیے کہاں رخ تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا مشرق کی طرف اس کا رخ تھا۔ شہر کراچی میں نظم آباد کے اندر 2 آدمیوں نے چاند دیکھا، 10 نے دیکھا، 20 نے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کے خم کا زاویہ الگ الگ بیان کیا جائے۔ جب ایک ہی زاویہ بیان کیا جائے گا تب اعلان ہوگا کہ چاند ثابت ہو گیا ہے اور جناب سارے لوگ روزہ رکھیں۔ یہ اعلان کیسے ہوگا؟ جب رؤیت بتائے گی، یعنی رؤیت ہلال کمیٹی بتائے گی۔ وہ رؤیت ہلال کمیٹی کیسے گواہی کو مانے گی؟ ایک کہتے مشرق، ایک کہتے مغرب، تو یہ گواہی نہیں۔ نام معاشر الانبیاء لا نورث، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صدیق ہے، اور اس نے ایک حدیث نبی کے نام سے جھوٹی منسوخ کر کے کہا کہ ہم انبیاء نحن، ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا گروہ ہے میراث نہیں چھوڑتے۔ تو فتن جو ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ امت کا ہے۔ اصل قضیہ یہ
رسول فدق کی پوری تاریخ ہے، زندگانی فاطمہ زہرا آسان کتاب ہے کی، اس میں شاید 3 یا 4 تقریریں فدق کے بارے میں تو ہم سے پڑھ چکا ہوں، لہذا جناب اگر پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیں۔ اور جناب سمجھیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ گوئے انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، اور جو بھی چھوڑتے ہیں وہ امت کا ہوتا ہے، وہ پبلک کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے۔ شہزادی سے جب کہا گیا پورا واقعہ فدق، تو شہزادی نے کہا کہ کیا اللہ کے کلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ وَدَاؤُودَ، وہ بہت لمبی آیت ہے، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَيُونُسَ، یہ بہت لمبی آیت ہے۔ تو جناب علی فلاں کا فلاں وارث، فلاں کا فلاں وارث، داؤد کا سلیمان وارث، اور جناب علی ایوب اور یوسف اور یعقوب اور یہ سارے وارث، لمبی ایک آیت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ وَدَاؤُودَ۔ اب جناب سیدہ نے یہ آیت پیش کی، اور اس کے بعد سیدہ نے بہت ساری آیتیں پیش کی کہ قرآن کہتا ہے کہ جناب علی انبیاء نے وارث بنائے، اب تمہاری بیٹی تو ورثہ پائے اور نبی کی بیٹی بھی ورثہ نہ پائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب میں بس اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں آ رہا ہوں، صداقت۔ صداقت اگر قرآن کسی کو صادق کہے تو وہ صادق ہو، یہ لفظ یاد رکھیں، صادق اور کاذب۔ ابھی مرحلہ حل ہو رہا ہے، میں کچھ آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور وہ آیتیں جو ہے میں تبرکن کہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے، اگلا ہفتہ جو ہے پھر ایک اور جناب سیدہ کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شاید تعطیلات ہوں گی، ایک ہفتہ میں نہیں آؤں گا، آپ کے یہاں اشرا آؤں گا۔ تو اب جب میں بات بیان کر رہا ہوں، وہ بات جو بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یاد رکھیں کہ اطاعت کا جو لفظ ہے اطاعت اطیعوا، یہ تقریباً سورہ نساء میں آیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت مکمل ہو گئی، لیکن اس میں جو لفظ ہے مِّنَ النَّبِيِّينَ، اس کے بعد صدیقین، قیامت کے دن آگے کون جا رہا ہوگا؟ انبیاء، اس کے بعد صدیقین۔ تو آپ تو جھوٹے ہیں، آپ نے رسول سے ایک غلط حدیث نقل کی اور اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے آپ نے سیدہ کو جھٹلا دیا۔ اور جناب یہ سیدہ کون ہے؟ نو اسماء، ایک معصومہ جو ہے اس میں ایک نام ہے صدیقہ۔ صدیقہ کا کیا یہ مبالغے کیسے میں، یعنی ایسا سچا کہ سچائیاں ختم ہو جائیں لیکن اس ذات کا صدق ختم نہ ہو۔ یہ اتنا عظیم ہے۔ حسن اور حسین علیہ السلام تقریب کا دن ہے، اور مدینے کے بچے نئی پوشاکیں، اچھے کپڑے، اجلے کپڑے پہنے جاتے۔ اما ہماری عید کے لیے کیا سامان ہے؟ فاطمہ کی زبان سے نکلا بچوں، درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے، درزی تمہارے کپڑے خیال تمہارے کپڑے لے کر آئے۔ فاطمہ کی زبان سے آتا عمر کیسے؟ خیال۔ اس لفظ کو اٹھائیے، اس شہزادی نے کہا کہ تمہارے کپڑے خیال پہ کٹائے گا۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا، یہ آپ کے لیے 5 مجلسیں بنیں گی۔ اب تو پہلا پلٹ کے چلیے، پلٹ کے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں، اور جناب یوسف کی زندگی قید خانے میں، جو قیدی تھے سارے سمجھ گئے کہ یہ بہت عقل مند ہے اور بہت تعلیم یافتہ ہے اور بڑے ہی جھوٹ کے مالک ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ سورہ یوسف نکال لیجیے گا، 12واں سورہ ہے، اور میرا اگر یوٹیوب چینل آپ نے دیکھا ہو تو اس میں تقریباً 12 مجلس سے سورہ یوسف پر ہے۔ تو اب جناب علی اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تم اس قید خانے میں ہو، تمہیں رہائی مل جائے گی، تم رہائی پا جاؤ گے اور بادشاہ کے خاص مصاحب بنو گے، اور بادشاہ کے جو شراب کا جو کمرہ ہے
اس میں شراب کو نچوڑو گے اور شراب بناؤ گے. جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرا آدمی بھی قید خانے میں تھا گنجا, وہ حضرت یوسف والی مووی میں ہے, لیکن میں یہ مذاقن کہا وہ مووی جو ہے پوری اچھی نہیں ہے, وہ تقریباً 45 قسطیں ہیں, اس کی میں نے کوئی 7-8 انہوں نے دیکھی ہوگی, میں نے 7-8 قسطیں صرف دیکھی ہے, لیکن میں نے تفسیریں پڑھی ہیں. 7-8 تفسیریں میں لے آیا تھا جب اشرا میں پڑھ رہا تھا. آج سے کوئی 12-15 سال پرانی بات ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ کب میں نے وہ اشرا پڑھا تھا, لیکن وہ اشرا میں نے اس کا عنوان رکھا تھا ملکوتی شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام. یہ نام میں نے اس لیے رکھا تھا کہ میں نے حسین انصاریان کی کتاب, ایک آغا حسین انصاریان ہے, خدا ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. حسین انصاریان کی دعائے کمیل کی شرح دی ہے, بڑی شاندار شرح ہے. ان کی کتاب تھی ملکوتی شخصیت, تو میں نے عنوان وہی رکھ دیا ملکوتی شخصیت. تو اب وہ ایک من چلا, ان کے خواب کے بارے میں کہا کہ اے ہمارے قید کے ساتھی, میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ جناب علی میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اڑ کر آئے ہیں, اور پرندے جو ہے وہ روٹیوں کو نوچ رہے ہیں اور نوچ کر لے کے جا رہے ہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ ان قریب تم رہائی پاؤ گے اور تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ اے یوسف, یہ تو بڑا عجیب جواب دیا آپ نے, اور میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا, میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا, میں تو جھوٹ ایسے ہی میں نے آپ سے کہہ دیا. تو جناب یوسف نے کہا جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا, لہذا جھوٹ بھی بولنا نہیں چاہیے. جناب یوسف نے جو کہا وہی ہو گیا اور وہ پھانسی پہ چڑھ گیا. جناب سیدہ نے کہا کہ خیاط درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا. درزی لے آیا, وہ درزی جو ہے ملک تھا, اس کا نام رضوان تھا. کپڑے آ گئے, کپڑے کا رنگ, اس کی تفصیلات کتاب میں دیکھیے گا, ہرا کلر ہے اور لال کلر ہے اور امامہ ہے اور ابا ہے اور یہ ہے, پوری تفصیلات کتاب میں جا کے دیکھیے گا. ظاہر وہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں تو صرف صداقت بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا, اور جناب جب ملک آ گیا تو نبی اکرم نے کہا بیٹی یہ آنے والا درزی جو ہے کون تھا؟ کہ خدا بہتر جانتا ہے اور خدا کا پیغمبر بہتر جانتا ہے. کہا اے فاطمہ آپ کی زبان سے نکلا درزی, تو وہ ملک تھا جس نے اپنے آپ کو ملک نہیں کہا بلکہ درزی کہا. یہ ہے درزی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. لمبی تقریر ہو گئی, لیکن یہ آیتیں چونکہ میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب آپ کو ایک کام کرنا ہے, صدق پر ساری آیتیں نکالنی ہے. آیتیں بہت ہے, بس ایک آخری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں, نہیں آخری نہیں, سوری, اس کے بعد آیت مباہلہ. مل مسیح عیسی ابن مریم, یہ سورہ مریم میں آیت ہے. مل مسیح عیسی ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. پوری تقریر اس لفظ پہ ہوگی امہ صدیقہ. جناب مریم سلام علیہا, ان کی کیفیت, ان کے جو ہے ان کی والدہ یا والد کا نظر ماننا, پھر جناب بیت المقدس میں جانا, مسجد میں جانا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات, پھر جناب کھانا آنا, پھر جناب عیسیٰ کے لیے کہا گیا کہ مسجد سے باہر آ جاؤ. یہ پوری ایک تقریر بنے گی, یعنی گویا کہ میں نے اشرا پڑھ دیا اس وقت. اور اس کے بعد جناب مریم کے لیے کہا گیا امہ صدیقہ, بھائی صدیقہ ہے. تو اب صدیقہ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کاذب ہوگا. فمن آئے مباہلہ کو یاد ہے, بس آخری جملہ ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بات واضح ہو گئی, صدق اور کذب, صادق اور کاذب, صادقہ صدیقہ اور جناب کاذب. تو صداقت, صدیقیت یا صادق ہونا یا صدیقہ ہونا قرآن
فاطمہ کو صدیقہ کہتا ہے، اور جو فاطمہ کے سامنے آئے گا وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا اسے صدیق کہتی رہے، وہ صدیق بن نہیں سکتا. کائنات کی ایک سچی ہے اور وہ صدیقہ فاطمہ زہرا ہے. مناسب یہ تھا کہ مسائل کے جملے پڑھے جاتے ہیں، لیکن بس ایک آخری فقرہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا اور ذہن تھک جاتا ہے، لہذا بس ایک فقرہ صحبت علیہ. یہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے لیے اعراب کا خیال کیجئے گا، اور لکھنا چاہے لکھ لیں. زبر زیر پیش جو ہے، صحبت علیہ مصائب لو انہا، صحبت علل ایام سرنا لیالیا. بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، بہت سارے خطیب غلط پڑھتے ہیں. حبت علیہ مصائب لو انہا حبت علل ایام سرنا لیالیا. یاد آیا مجھے اس لیے میں سورہ شعراء کی ایک آیت اعراب کی وجہ سے بتا رہا ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ، غور سے سنیے گا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ میں نے بس کتنے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ آیت اس کے اعراب غلط پڑھتے ہیں. علماء کو دیکھا ہے، یعنی نجف میں رہتے ہیں، شام میں رہتے تھے یا ایران میں رہتے ہیں، یہ آیت غلط پڑھتے ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اعراب جو ہے یا تو لکھ کے پڑھیں، لکھ کے لے جائیں پڑھیں. لہذا جناب شہدانی نے کہا کہ مجھ پر وہ مسائل پڑھے کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو وہ روشن دن شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات محمد و آل محمد.